السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس سے پہلے آپ اس کا حصہ یا پارٹ 1 پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ آج اس کا پارٹ 2 ہے، لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں آپ سے ایک گزارش ایک مرتبہ پھر کرنی ہے، جو ہم نے کل بھی اس ویڈیو کے آخر میں کی تھی۔ تو ہمارے ایک کرم فرما نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم یہ بات شروع میں کر دیں تو شاید زیادہ لوگ اسے سن سکیں اور دیکھ لیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ تھی آج کی غزل کی شرح تو لوگ سکپ کر جاتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے نہیں ہیں۔ تو آپ سے ہمیں صرف عرض یہ کرنا تھا کہ اگر آپ اس چینل پر آتے ہیں اور آپ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ غزلیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اپنے ساتھ کہ آپ اسے پورا دیکھا کریں۔ وہ حضرات جو کہ ان غزلوں کو پورا نہیں دیکھنا چاہتے، یا جنہیں ادب سے یا خاص طور پر غالب یا میر تقی میر وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں، تو وہ ان کے لیے یہ چینل نہیں ہے، تو وہ اپنا وقت یہاں پر نہ برباد کریں۔ یہ چینل صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مرزا غالب کو سننا چاہتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ ویسے تو ہمارے ویوز کیا آتے ہیں، ہم آپ کو کیا بتائیں، نہ ہمارا چینل 2-2.5 سال میں اتنا زیادہ اس نے گرو کیا ہے جتنے لوگوں کے چینلز گرو کر جاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ شعر و شاعری میں، اور اچھی شعر و شاعری میں لوگوں کو کم دلچسپی ہے، ورنہ جہاں بازاری شعر لکھے ہوتے ہیں وہاں پر تو ہم نے ملینز میں ویوز بھی دیکھیں اور سبسکرائبر بھی دیکھیں۔ یہ کوئی گلہ نہیں ہے، یہ ایک بات نکلی ہے تو آپ سے بات کی۔ بہرحال اب چلتے ہیں اس غزل کے آج کے 3 اشعار کی طرف۔ اس کا شعر نمبر 4 ہے: بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ زبان کٹنا ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات منہ سے نکلتے ہی سننے والے کا غصے ہو جانا، اس کو بہت برا لگنا، اور جو بات کر رہا ہے اس کے پاس بیچارے کے خاموشی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اب اس کا موٹا موٹا سا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کا مطلب ہے وہاں، یہ ہم آپ کو کئی مرتبہ پہلے بھی بتلا چکے ہیں۔ وہاں یہ حالت ہے کہ بات بات پر غصے سے ہمارے سر ہو جاتے ہیں، لب کھولتے ہی ہماری جان نکلتی ہے، اور ہم اسی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کہیں ہم چپ چاپ سن لیں، یہاں تک کہ گالیاں بھی دیں تو بھی کچھ نہ بولے۔ یہ تو شعر کا بہت سادہ سا مطلب ہے، لیکن ہم آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں کہ یہ جو بڑے شعراء ہوتے ہیں یہ اپنے شعروں میں بہت گہری بات کہہ جاتے ہیں۔ اس بات کی مثال اس شعر سے ہمیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ اب انہوں نے جو کہا ہے وہاں کا مطلب آپ بہت کچھ آج کے زمانے سے بھی لے سکتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی ہے، کوئی حکمران ہے، اس کی بہت طاقت ہے، قوت ہے، اب کوئی آدمی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی بولنا چاہتا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا یہ سیاسی شعر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں مرزا غالب کے سیاسی خیالات یا اس زمانے میں جو سیاست تھی اس کا زیادہ علم تو نہیں ہے، بادشاہت تھی، تو ممکن ہے کہ انگریزوں کی حکومت بھی تھی، کسی حد تک تو تھی، لیکن مرزا 12 سال تو باقی اس حکومت کے اندر ہی زندہ رہے اپنے انتقال سے، لیکن اپنے انتقال سے پہلے بھی انگریزوں کی عملاً حکومت تھی۔ بادشاہ صاحب جو تھے اس زمانے کے، بہادر شاہ ظفر، وہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے محل تک ہی محدود تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انگریزوں نے ان کو وہاں سے خاموشی سے نکالا اور رنگون پہنچا دیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک الگ ہندوستان کی تاریخ ہے جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ مرزا غالب پر ایسی کوئی واردات گزری ہو، وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن وہ کہہ نہ سکیں، کیونکہ وہ جب بات کرنا شروع کرتے ہوں تو جو بھی اس وقت کا حاکم وقت ہے، اب حاکم وقت میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ملکہ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں یا وہاں پر جو گورنر جنرل ہوا کرتا تھا انگریزوں کا اس کی بات کر رہے ہیں، کوئی یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی جج ہو سکتا ہے، مجسٹریٹ ہو سکتا ہے، کوئی تحصیلدار ہو سکتا ہے، کوئی تھانے دار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پر رکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آج کل کے وقت میں بولنا تو بہت ہی مشکل ہے، ذرا سی ہم بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں
تو وہاں پر تو زبان کٹتی ہے. زبان کٹنے کا مطلب ہے کہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب بس وہاں تو ماحول یہ ہے کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی سے مطلب یہ ہے عام لوگ خلق خدا. تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ نے بات شروع کی اور وہ ایک دم ناراض ہو گئے, ان کو بہت برا لگا, اور وہی چاہتے ہیں کہ بس وہی بولتے رہیں اور دوسرے سنتے رہیں. یہ ایک عمومی جائزہ آپ سمجھ لیجئے اس شعر کا ہے. اور ویسے اگر آپ محبوب پر لے جاتے ہیں تو وہاں بھی ٹھیک ہے, کیونکہ مرزا غالب کا محبوب ہمیشہ ایسا رہا ہے اکثر شاعروں کے محبوبوں کی طرح کہ وہ ان کی بات پوری طرح سنتے ہی نہیں تھا. مرزا نے اپنے کئی اشعار میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ بھئی ہمارا محبوب جو ہے وہ ہماری بات ہی نہیں سنتا. بہت سارے اشعار ہیں, اب ہم یہاں کیا دہرائیں, آپ غالب کے چاہنے والے ہیں تو آپ نے یقیناً ایسے بہت سارے اشعار دیکھے ہوں گے, سنے ہوں گے, آپ ان سے گزرے ہوں گے. تو ان کا کہنے کا مطلب اگر آپ اس کو بہت ہی محدود معنی اس کے لیں اور اسے صرف محبوب تک ہی رکھیں, تب بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی ہمارے محبوب تو ہیں, وہ ان کے سامنے تو بات کرتے ہوئے زبان کٹتی ہے. بس وہاں تو یہ عالم ہے کہ بس وہی بولتے رہیں اور دوسرے لوگ سنتے رہیں. اگر کوئی بولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس کا اگلا شعر ہے, بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. بکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بے معنی سی باتیں کرنا, اور جنون کہتے ہیں پاگل پن کی حالت کو. اب فرماتے یہ ہے کہ میں نے عشق کیا, میں دیوانہ ہو گیا, میں پاگل ہو گیا, میں سودائی ہو گیا اور میں جنونی ہو گیا, جنون کی حالت میں آ گیا. اب جو آدمی پاگل ہو جاتا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. پاگل ہو کے وہ دامن بھی اپنا کر لیتا ہے, پھاڑ لیتا ہے, گریبان بھی اپنا چاک کر لیتا ہے, جنگلوں کو بھی نکل جاتا ہے, وحشت کے عالم میں رہنے لگتا ہے, اور کوئی سلیقے کی بات, کوئی عمدہ بات, کوئی مناسب بات, کوئی حسب حال بات وہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ میری صورت جو ہے وہ بس یہی ہو چکی ہے کہ میرے لیے بات اچھی اور مناسب بات کرنا, جیسے عام دو انسان آپس میں بات کرنے, وہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ میں پاگل ہو چکا ہوں, میں جنونی ہوں, اور جنون کی حالت میں پتہ نہیں کیا کیا اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں, میں کیا کیا بک رہا ہوں. اگر بہت برا لفظ استعمال کرے تو کیا بکواس کر رہا ہوں, یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. لکھ نہ دیجیے گا اس کو, ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ سلیقے کے ساتھ کوئی مناسب بات کرنا تو میرے لیے ممکن ہے نہیں. بس میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ خدا کرے کوئی کچھ نہ سمجھے. یعنی جو الٹی سیدھی میں باتیں کر رہا ہوں ان کا یقیناً کوئی نہ کوئی مطلب تو ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جنون کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں, تو ذکر محبوب کا کر رہے ہوں گے, یا ذکر رقیب کا کر رہے ہوں گے, یا ذکر ان لوگوں کا کر رہے ہوں گے کہ جنہوں نے ان کو نصیحتیں کی کہ میاں تم کیا کر رہے ہو, یا ہو سکتا ہے ذکر اپنے محبوب کا کر رہے ہوں جس کے بارے میں لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے. تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں جنونی حالت میں کیا کیا کچھ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی بات بھی کہہ گیا ہوں کہ جس سے میرے محبوب کا اور میرے عشق کا راز فاش ہوتا ہو, پردہ اٹھتا ہو, لوگوں کو پتہ ہوتا ہو کہ بھئی یہ کس سے عشق کر رہے ہیں, کس سے محبت کر رہے ہیں, اور محبوب کی بدنامی کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہوتا ہو. تو کہتے ہیں کہ بس میں تو ایک جنونی آدمی ہوں, میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن میں چونکہ اپنے آپ کو قابو نہیں پا سکتا, جنون کی حالت میں میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا. تو میری دعا یہ ہے کہ خدا کرے کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اسی لیے انہوں نے یہ شعر کہا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ. اب بک رہا ہوں سے آپ تھوڑے سے معنی نکالیے کہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ لایانی باتیں ہیں, یعنی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ اگر لوگوں کی سمجھ میں آئے تو وہ کسی طرح سے بھی ان کی یا ان کے محبوب کی رسوائی کا سبب بنے. تو اس لیے اس کو انہوں نے بکنا قرار دیا, یعنی ایسی بات جس کا کوئی سر پیر نہ ہو, کبھی کچھ کہہ دیا, کبھی کچھ کہہ دیا, کبھی کسی کا نام لے دیا, کبھی کسی کے راز سے پردہ ہٹا دیا. تو کہتے ہیں کہ بس میری دعا یہ ہے کہ کم از کم یہ تو میرے قابو میں تو ہے نہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے میں باز رہ سکوں. تو بس اب دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کسی کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں نہ. شعر نمبر 6 ہے, نہ سنو گر برا کہے کوئی, نہ کہو گر برا کرے کوئی. یہ اس میں یعنی کوئی ایسا مشکل شعر تو ہے نہیں, یہ بہت آسان سا شعر ہے. اس میں ایک نصیحت کا پہلو نکلتا ہے کہ اگر کوئی بری بات کر رہا ہے, غلط بات کر رہا ہے, ایسی بات کر رہا ہے کہ جسے عام طور پہ عام دستور میں اچھا نہیں سمجھا جاتا,
تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں، آپ وہ بات نہ سنیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ کسی سے کہیں نہ۔ اب اس شعر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کل یہ دستور ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہوگا، بنگلہ دیش میں بھی، جہاں لوگ یہ ہماری بات سمجھ رہے ہیں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو پتہ ہوگا کہ ہمارے اندر یہ ایک بہت بری بات، بہت بری عادت ہے کہ ہم برائی بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور اگر کوئی برا کرتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ برائی کی۔ تو مرزا غالب یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ان دو عادتوں پر کسی طرح بھی قابو پا لیں کہ بھئی اگر کوئی جہاں پر کوئی بری بات ہو رہی ہے، غلط بات ہو رہی ہے، تو پہلے تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس کو سنیں ہی نہ۔ تو اس کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کان بند کر کے تو کسی محفل میں بیٹھ نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ جہاں پر کوئی بری بات کہی جا رہی ہے آپ وہاں سے دور چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کے علم میں یہ آ جائے کہ فلاں آدمی میں فلاں عیب ہے، برا کرے کوئی سے مطلب ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے، تو آپ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، اس کے اوپر ایک پردہ ڈال کے رکھیں۔ ویسے بھی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اگر کسی آدمی میں کوئی عیب دیکھیں تو آپ اس عیب کو ہر طرف پھیلائیں نہ، بالکل کسی سے اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ کیا پتہ کل وہ آدمی ٹھیک ہو جائے، اس میں سے وہ عیب دور ہو جائے، لیکن اب وہ چونکہ آپ سے لوگوں نے یہ بات سن لی ہے تو لوگوں کو اس کے ٹھیک ہو جانے کے باوجود بھی یقین رہے گا کہ بھئی اس آدمی میں یہ عیب ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی شراب پیتا ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا، آپ کے خیال میں یہ برا کام ہے، تو آپ باہر آ کر اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں کہ بھئی فلاں صاحب تو شرابی ہیں، وہ شراب پیتے ہیں۔ ممکن ہے وہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد شراب چھوڑ دیں، لیکن آپ کی اس گواہی سے کہ آپ نے یہ بات کہہ دی، وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظروں میں شرابی ہی رہیں گے۔ تو ایک طرح سے اس شعر میں ایک نصیحت دی گئی ہے کہ بھئی آپ بری بات نہ سنیں، اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو ادھر ادھر پھیلاتے نہ پھریں۔ تو خواتین حضرات، یہ آج کے ان 3 شعروں کی تشریح تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس میں 2-4 یہ مشکل الفاظ تھے، ان کے معنی بھی آپ کو سمجھا دیے۔ تو انشاءاللہ باقی جو اس غزل میں شعر ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ کل کی محفل میں بات ہوگی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔